مقدس پالوس رسول کے دوسرے خط تیموتھیوس کے نام کے ساتھ ہے، اور آج ہمارے سامنے دوسرے باب کی 20 سے 21 آیات ہے۔ اس سے پیچھے کا جو حصہ ہے وہ خدا کے کلام کی روشنی ہم سیکھ چکے ہیں، اور اس کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ 20 اور 21 آیات کے اندر اس طرح سے لکھا ہے، بڑے گھر میں نہ صرف سونے چاندی ہی کے برتن ہوتے ہیں بلکہ لکڑی اور مٹی کے بھی، بعض ذلت کے لیے، پس جو کوئی ان سے الگ ہو کر اپنے تئیں پاک کرے گا وہ عزت کا برتن اور مقدس بنے گا، اور مالک کے کام کے لائق اور ہر نیک کام کے لیے تیار ہوگا۔ ان دو آیات کی روشنی میں مقدس پالوس رسول اپنے بہت ہی پیارے عزیز اپنے فرزند مقدس تیموتھیوس کو ایک بڑے ہی اعلیٰ اور غور کرنے والی مثال سے ایک بڑے بھید پر مبنی بات کو بیان کرتے ہوئے، سکھاتے ہوئے، یاد دلاتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ اور وہ جو بھید پر مبنی بات ہے، وہ جو خوبصورت قسم کی بات ہے، وہ جو بڑی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا ایک ایسے بڑے گھر کی مانند ہے، یہ دنیا ایک ایسے بڑے گھر کی مانند ہے جس میں 4 قسم کے برتن جو ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کہتا ہے سونے اور چاندی کی برتن، یعنی گولڈ اور سلور کے برتن، اور نمبر 2 پر وہ ذکر کرتا ہے ان برتنوں کا جو لکڑی اور مٹی کے برتن ہیں، یعنی ووڈ اور کلے کے برتن۔ اب ظاہر ہے کہ سونے اور چاندی کے برتنوں کے سامنے مٹی اور لکڑی کے برتنوں کی نہ کوئی حیثیت ہے، نہ ہی کوئی ویلیو ہے، اور نہ ہی کوئی حفاظت ہے، نہ ہی ان برتنوں کی ان برتنوں کے سامنے، یعنی سونے اور چاندی کے برتنوں کے سامنے ان کی کوئی عزت ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے مقدس پالوس رسول کہتی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں اپنے شاگرد کو، تاکہ وہ آگے دوسروں کو یہ بات سمجھا سکے۔ وہ کہتا ہے اسی طرح دنیا میں 2 قسم کے مسیحی پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ مسیحی ہے جو سچے مسیحی ہے، جو ایماندار مسیحی ہے، جو راست باز مسیحی ہے، جو جان نثار مسیحی ہے، جو ہر پر خداوند کی حمد اور ثنا کرنے والے مسیحی ہیں۔ یہ ایسے سچے کھرے خالص مسیحی ہیں، یہ ایسے دلیر مسیحی ہیں جو ہمیشہ جیتے ہیں تو خداوند یسوع کے لیے، اور مرتے ہیں تو اپنے خداوند یسوع مسیح کے لیے۔ ایک تو اس دنیا میں ایسے مسیحوں کا حصہ ہے یا قسم پائی جاتی ہے، اور پالوس رسول بتاتے ہیں کہ دوسری قسم جو ہے وہ ایسے مسیحوں کی ہے جو صرف زبانی کلامی مسیح ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن دراصل وہ سچے مسیح نہیں ہیں، اور وہ بھی اسی دنیا کے اندر مجھے اور آپ کو دکھائی دیتے ہیں، نظر آتے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے جو سچے ہیں اور اب جو خالص مسیحی ہیں وہ ایسے مسیحی ہیں جنہیں وہ سونے اور چاندی کے برتنوں سے تشبیہ دیتا ہے۔ یعنی جو سچے مسیحی ہیں، جو خالص مسیحی ہیں، جو پیور مسیحی ہیں، اور جو بہادر دلیر مسیحی ہیں، جو خداوند کے حکموں پر چلنے والے، فخر کرنے والے، شکر گزاری کرنے والے مسیح ہیں، دراصل وہ خدا کی نظر میں سونے اور چاندی کے برتن ہیں۔ اور یہ ایسے مسیحی ہیں جو سونے اور چاندی کے برتنوں جیسے ہیں خدا کی نظر میں، یہ ایسے مسیح ہیں جو اپنی پوشاک کو اور اپنے جسم اور جان کو گناہوں، بدیوں سے، بدکاریوں سے اور طرح طرح کے مکروہ کاموں سے کبھی آلودہ نہیں کرتے ہیں۔
ان کی پوشاک ہمیشہ بدیوں سے اور حرام کاریوں سے اور زناکاریوں سے اور دیگر گناہوں سے پاک رہتی ہے۔ یہ اس قسم کے عظیم مسیح ہیں جو کبھی بھی شیطانی کاموں سے، کبھی کسی قسم کی مفاد پرستی سے اور ریاکاری سے کمپرومائز نہیں کرتے، کبھی بھی گناہ اور بدی سے، اور میں نے آپ سے کہا کہ ریاکاری اور مکاری اور مفاد پرستی سے وہ کیا نہیں کرتے؟ کمپرومائز نہیں کرتے، سمجھوتا نہیں کرتے۔ وہ دکھ اٹھاتے، مصیبتیں اٹھاتے، لیکن کمپرومائز نہیں کرتے۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دراصل اصلی اور نسلی مسیح ہے۔ یہ سچے مسیح ہیں جن کے لبوں سے جھوٹ نہیں نکلتا ہے، وہ بھڑکاتے برگلاتے نہیں ہیں، سچے کھلے مسیح، ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ کرنے والے۔ مہربانی کی طرف، چھت کی طرف نہیں، میری طرف دیکھیں۔ یہ ایسے مسیح ہیں جو سچے ہیں، خالص ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، مکاری نہیں کرتے، ایک جگہ پر کچھ اور دوسری جگہ پر کچھ نہیں ہوتے، وہ صاف ہے اور صاف گوئی سے کام لیتے ہیں۔ یہ ایسے مسیح ہیں، بائبل مقدس بتاتی ہے، جن کے سر کبھی بھی بتوں کے سامنے نہیں جھکتے، ان کے سر کبھی دولت اور پیسے کے آگے نہیں جھکتے ہیں، یہ دنیا کی شان اور عزت کے سامنے یہ اپنے سر کبھی نہیں جھکاتے، یہ بال اور بالین کے آگے اپنے سر نہیں جھکاتے۔ یہ ایسے مسیح ہیں جو کبھی بھی دیوی دیوتاؤں کے آگے سر نہیں جھکاتے، یہ کسی طور پر بھی جسمانی خواہشوں پر مبنی چیزوں کے آگے جھکتے نہیں، سر نہیں جھکاتے ہیں، ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتے۔ بائبل مقدس کہتی ہے یہ ایسے سورما ہیں جن کے سر ان کے سامنے نہیں جھکتے، یہ سر کٹوا سکتے ہیں، سر جھکا نہیں سکتے، یہ اپنا سب کچھ لٹا سکتے ہیں، یہ سب کچھ اپنے خداوند خدا کے لیے قربان کر سکتے ہیں، لیکن اپنے خداوند یسوع مسیح سے کبھی بے وفائی نہیں کرتے۔ ان کے بارے میں خداوند کبھی یہ نہیں کہتا مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ ان کے بارے میں خداوند یہ لفظ کبھی نہیں استعمال کرتا۔ یہ وہ ہیں جن پر خداوند یسوع مسیح کو فخر ہے، لیکن مقدس پالوس رسول فخر سے کہتا ہے، اے تیموتھیوس، یہ وہ بقیہ ہے، یہ وہ چنا ہوا بقیہ ہے، یہ مخصوص بقیہ ہے، یہ مقدسین کا وہ بقیہ ہے جنہیں خداوند خوب پہچانتا ہے۔ دوسرے باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے خداوند اپنوں کو پہچانتا ہے، خداوند اپنوں کو پہچانتا ہے۔ کسی نے کسی شعر میں کہا یہ جو اپنے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیوں یہ اپنے کیوں نہیں ہوتے، لیکن خداوند اپنوں کو پہچانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ میرے ہیں۔ اور دیکھیں ان کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے، جنہیں وہ پہچانتا ہے، جنہیں وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے اپنے ہیں، ان کے ماتھوں پر ایک نہیں بلکہ لکھا ہے وہ دوہری مہر لگاتا ہے، وہ دوہری مہر ان پر لگاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا وہ لاکھوں کا مجمع ہو، وہ کروڑوں کا مجمع ہو، یا اس سے بھی زیادہ کا مجمع ہو، اس میں کھڑی ہوئی بیٹی اور اس میں کھڑے ہوئے بیٹے کو جو اس کا ہے، جس کے ماتھے پر اس کی دوہری مہر لگی ہے، وہ اس کروڑوں کے مجمع بھی اسے پہچانتا جانتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ جیسے وہ خداوند کے کاموں میں اور خداوند کے لیے کسی برائی سے کمپرومائز نہیں کرتے ہیں، ایسے خداوند خدا بھی انہیں کسی طور پر نہ رد کرتا ہے، نہ ترک کرتا ہے، نہ دستبردار ہوتا ہے، نہ کبھی ان سے جدا ہوتا ہے، اور نہ ہی کبھی اپنی آنکھیں ان کی حفاظت و نگہبانی کے حوالے سے بند کرتا ہے۔
وہ اپنے بچوں کو خوب پہچانتا ہے اور خوب جانتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے یہ میرے پیارے ہیں، یہ میرے جان نثار ہیں، یہ میرے سورما ہیں، اور یہ میرے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے خداوند صرف پہچانتا ہی نہیں ہے، بیٹیوں یاد رکھے، خداوند صرف پہچانتا ہی نہیں ہے بلکہ خداوند ان کی عزت بھی کرتا ہے۔ خداوند ان کی عزت کرتا ہے، اور جس کی خداوند عزت کرتا ہے، پھر آپ سوچیں کہ اس کی خدا کی نظر میں، مقدسین کی نظر میں اس کی کیا عزت اور کیسی سرفرازی ہوتی ہے۔ خدا اپنے لوگوں کو پہچانتا ہے اور خدا اپنے لوگوں کی عزت کرتا ہے۔ اس لیے یہ سونے اور چاندی جیسے برتنوں جیسے مسیحی ہیں، جن کی خدا حفاظت کرتا ہے، جن سے خدا پیار کرتا ہے اور جن پر خدا فخر کرتا ہے۔ اور پتہ ہے یہ جو سونے اور چاندی کے برتن، جب مقدس پالوس یہ خط لکھا تو اس وقت یہ سونے اور چاندی کے برتن کون تھے؟ اس وقت مقدس پالوس رسول خود سونے اور چاندی کا برتن تھا، اور تیموتھیوس بھی سونے اور چاندی کا برتن تھا، کیونکہ اس گمبھیر وقت میں وہ جیل کے اندر ہے، اور مقدس تیموتھیوس کو خدا کا کلام سنانا اتنا آسان نہیں تھا۔ اس لیے اس جگہ پر یہ دونوں جو ہیں یہ خداوند کے سونے اور چاندی کے برتن جو ہے وہ دکھائی ہمیں دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہمیں وہ برتن دکھائی دیتے ہیں جنہیں مقدس پالوس کہتا ہے کہ یہ لکڑی اور مٹی کے برتن ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا وہ مسیح جنہیں سونے اور چاندی کے برتنوں سے تشبیہ دی گئی، اب وہ مسیح ہیں جنہیں مٹی اور لکڑی کے برتنوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ ایسے برتن ہیں جو بڑی خصوصیت کے ساتھ بے ایمانی کو پھیلانے والے، شرارتوں کو گھڑنے والے، جھوٹی تعلیم دینے والے، ریاکاری کرنے والے، مفاد پرستی کو فروغ دینے والے، شیطانی کاموں کے ایجنڈے کو پھیلانے بڑھانے والے، اور اسی طرح سے ہر وقت عیب جوئی کرنے والے یہ مٹی اور لکڑی کے برتن ہیں۔ یہ وہ برتن ہیں جو یاد رکھیے گا اور کان کھول کر میری اس بات کو سنیے گا، یہ وہ برتن ہیں جو سدا قائم نہیں رہتے ہیں۔ سونے اور چاندی کے برتن سدا قائم رہیں گے، لیکن مٹی اور لکڑی کے برتن خدا کا کلام کہتا ہے یہ رد کیے جائیں گے، یہ ٹھکرا دیے جائیں گے، یہ نکال دیے جائیں گے، انہیں پھینک دیا جائے گا، کیونکہ یہ ایسے برتن ہیں جو شرارت گھڑنے والے ہیں۔ اور شرارت جس بھی جگہ پر پیدا ہو جائے، اس کی روٹ جہاں سے اٹھنا شروع جائے، آخر ایک دن وہ کٹ کر رہتی ہے۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ اس لیے اس جگہ پر کہا گیا کہ لکڑی اور مٹی کے ایسے برتن ہیں جو ہر پل ریاکاری کرتے، مفاد پرستی کی خاطر جھوٹ بولتے، جھوٹ کے ایجنڈے کو فروغ دیتے، ہمیشہ شیطانی کاموں میں ان کی خوشی اور ان کی شادمانی رہتی ہے، کیونکہ ابلیس نے انہیں اپنا ایسا ہتھیار بنا رکھا ہے۔ یہ ابلیس کے لوگ ہیں جو ہر وقت کسی نہ کسی طرح سے اسی کے ایجنڈے کو آگے بڑھاتے اور فروغ دیتے ہیں۔ اور دو لوگ آپ جانتے ہیں اس وقت بھی موجود تھے، یہ تو دو سونے اور چاندی کے برتن تھے، اور دو ایسے تھے جو لکڑی اور مٹی کے برتن بھی تھے۔ پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، فلیتس اور ہمنیس، یہ دونوں ایسے تھے جو شرارت کرتے تھے تیموتھیوس کے خلاف، پالوس رسول کے خلاف، خداوند کی تعلیم کے خلاف۔ اس لیے خدا کے خادم نے تیموتھیوس سے کہا ان سے بچ کر رہنا، بلکہ یہاں تک لکھا انہیں نکال دے، ان کی محفلوں میں مت جا، کیونکہ یہ خداوند کی تعلیم کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ابھارتے ہیں، لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں۔ اس لیے خدا نے کہا کہ یہ لکڑی اور مٹی کے برتن رد کیے جانے کے لیے، یہ پھینکے جانے کے لیے ہے، اور اس کے لیے پالوس رسول نے لفظ کے استعمال کیا ہے، یہ ذلت کے لیے ہے۔ آپ کی آیت میں لکھا یہ ذلت کے برتن ہیں، یہ رسوائی کے برتن ہیں، ان سے آپ کو کبھی اچھائی نہیں ملے گی،
آپ ان کے منہ میں سونے کا نوالا دیں، ان کی جتنی عزت کریں، ان کی جتنی ریسپیکٹ کریں، یہ ذلت پیدا کرنے والے ہیں اور ذلت ہی پیدا کرتے ہیں۔ یہ کبھی آپ کے لیے اچھائی اپنے من میں نہیں رکھتے ہیں، یہ کبھی اپنے اندر عزت نہیں رکھتے ہیں۔ ان کے بیہیویئر، ان کے رویوں سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بے عزت کرنے والے ہیں۔ اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے ان سے ہوشیار ہے، یہ برگشتہ کرتے ہیں، یہ بگاڑتے ہیں، یہ لکڑی مٹی کے برتن ہیں جو خداوند کی تعلیم کی غلط تشریح کرتے ہیں، خدا کے کلام کو غلط طریقے سے بیان کرتے ہیں، اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، اس خدا کے کلام میں شیطانی آمیزش کو شامل کرتے ہیں۔ یعنی تشریح خدا کے کلام کے مطابق نہیں جیسا خدا کا کلام بتاتا ہے، یہ سادہ ایمان والوں کو بھٹکاتے اور انہیں بگاڑتے ہیں۔ اور ایسے تمام کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ لکڑی اور مٹی کے برتنوں سے۔ بس ان دونوں آیات کا نہایت فطری مطلب یہ ہے، یہ نکلتا کہ اس وقت مسیحی دنیا میں، مسیحی خاندانوں میں، مسیحی گھرانوں میں، مسیحی جماعتوں میں ایسے ہی دو قسم کے لوگ آپ کو ملتے ہیں۔ ایک جو سچے اور ٹرو کرسچن ہیں، ایماندار ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو زبانی کلامی قسم کے مسیحی ہیں، برائے نام مسیحی ہیں، اور نہ صرف یہ برائے نام مسیحی ہیں بلکہ یہ سچے مسیحیوں کے لیے کیا ہے؟ یہ سچے مسیحیوں کے لیے روگ ہے، یہ سچے مسیحیوں کے لیے، یہ ایماندار مسیحیوں کے لیے ایک لعنت کی مانند ہے، یہ ایک بڑی شرمندگی کی مانند ہے، یہ رسوائی اور بے عزتی کی مانند ہے۔ یہ ایسے مسیح ہیں جو ہماری روحانی زندگی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں۔ اکثر آپ کہتے ہیں، مثال دیتے کہ فلاں کرسچن کی وجہ سے میرے آفس میں ایک ایسا مسیح ہے جس کی وجہ سے مجھے بڑی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، ایک ایسا مسیح ہے جسے آپ خود کئی بار کہتے ہیں کہ اسے مسیح کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ میں جب اس کے کام دیکھتا اور دیکھتی ہوں، جس طرح کی وہ حرکتیں کرتا ہے، جس طرح سے وہ رشوت لیتا ہے، جیسے وہ جھوٹ بولتا ہے، جس طرح وہ بدی کے ساتھ کمپرومائز کرتا ہے، جیسے وہ حرام کاری کرتا ہے، کیسے وہ زنا کاری میں پڑتا ہے، مجھے تو مسیح کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ایسی لڑکی، ایسے لڑکے، اس کی دوستیاں، اس کی یاریاں اس جگہ پر ہے جہاں ذکر کرنا بھی شرم کی بات ہے۔ تو ایسے مسیحوں کے بارے میں ہم اکثر کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے، ہمارے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، ہمارے لیے رسوائی کا باعث ہے۔ اور پالوس بھی یہی کہتا ہے کہ یہ جو مٹی اور لکڑی کے برتن جیسے مسیحی ہیں، یہ سچے مسیحیوں کے لیے کیا ہے؟ یہ ٹھوکر کا باعث ہے۔ اب بڑا سوال، یہاں سے ایک بڑی غور طرح بات شروع ہونے لگی ہے۔ اب بڑا سوال یہ ہے، ان سے کیسے چھٹکارا پایا جائے؟ جو یہ رکاوٹ کا باعث ہے ہماری روحانی زندگی کے لیے، ہماری دعائیہ زندگی کے لیے، ہماری خدمتوں کی راہ کے لیے، اگر ایسے لوگ رکاوٹ کا باعث ہے، کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے؟ کیسے ہم ان سے اپنی روحانی زندگی کو بچائیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اب سنیں میں کیا کہنا ہے، کیونکہ یہ مٹی اور لکڑی کے برتن کبھی شوہر اور بیوی کے روپ میں، کبھی یہ ماں باپ کے روپ میں، کبھی بہن بھائیوں کے روپ میں، کبھی بہو اور ساس کے روپ میں، کبھی کزنز کے روپ میں، کبھی آنٹیز کے روپ میں، کبھی دادا دادی کے روپ میں، کبھی نانا نانی کے روپ میں، یہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اب ان مٹی کے برتنوں سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا؟ غور کریں میرے اس جملے پر، یہ ان رشتوں میں جڑے ہوئے بھی کئی بار ہمارے ساتھ ہیں۔ اب ان سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں؟ یہ جھوٹے استادوں، مذہبی جھوٹے استادوں کی صورت میں یہ ہمارے بیچ میں ہے۔
یہ دوستوں یاروں کی صورت میں ہمارے بیچ میں موجود ہے. ان سے ہم ان مٹی اور لکڑی کے برتنوں سے کیسے اپنی روحانی زندگی کو بچائیں, کیسے ہم اپنی دعائیا زندگی کو بچائیں, کیسے ہم خداوند کی پاک تعلیم کو ان کے ملاپ سے آلودہ ہونے سے بچائیں. کیا کریں ہم؟ کیونکہ کہیں یہ بیوی کے روپ میں, کہیں یہ شوہر کے روپ میں, کہیں ماں باپ کے روپ میں, اور کہیں میں نے آپ کو بتایا دیگر رشتوں کے روپ میں یہ موجود ہے. کیسے بچائیں, کیا کریں ان سے؟ یہ بہت بڑا اور اہم مدعا ہے, کیونکہ ان سب کی موجودگی سے, ان میں سے کوئی بھی ہے تو اس کی وجہ سے گناہ, رسوائی اور مسیحی تعلیم یہ سب کچھ بگڑتا چلا جاتا ہے. کیا کریں ان سب سے, کیسے بچائیں؟ خدا کا کلام بڑے صاف لفظوں میں کہتا ہے, وہ نہ تو اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ چھوڑتا ہے, نہ کوئی شک چھوڑتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ فرماتا ہے اگر ایک سچے, خالص, پیور مسیحی ایماندار کو خداوند میں قائم رہنا ہے, عزت کا برتن بننا ہے, خدا کی نظر میں سونے اور چاندی کا برتن بنے رہنا ہے, تو اس سے, اس برائی سے جو کسی بھی صورت میں موجود ہے, اس سے رشتہ ناتا کاٹنے کی ضرورت ہے. یہ قربانی آپ کو دینی پڑے گی, اس سے میل ملاپ ترک کرنا پڑے گا, نہیں تو آپ کی روحانی زندگی کبھی نہیں بڑھے گی. آپ تنزلی کا شکار رہیں گے, آپ بے عزتی کا شکار رہیں گے, کڑنے کا شکار رہیں گے, رسوائی کا شکار رہیں گے. آپ بائبل اس میں کسی قسم کا شک نہیں چھوڑتی ہے. عزت کا برتن بننا ہے تو گناہ اور بدی سے کمپرومائز نہیں کرنا. برائی اور بدی کرنے والوں کے ساتھ آپ اور مجھے کمپرومائز نہیں کرنا, چاہے پھر رشتہ ماں باپ کا ہو یا کسی اور قسم کا ہو. اگر مسیح زندگی کو قائم رکھنا ہے تو پھر آپ کو اس حد تک جانا ہے جہاں تک خدا کا کلام مجھے اور آپ کو کہتا ہے. سونے اور چاندی کا برتن بننا آسان کام نہیں ہے. خداوند کا کلام کہتا ہے خداوند انہی برتنوں کو استعمال کرتا ہے اپنی بڑھائی کے لیے, اپنی عظمت کے لیے اور اپنی خوشخبری کے لیے, جو پاک برتن ہوتے ہیں. کوئی بھی آپ میں سے ناپاک برتنوں میں خدا کے خون اور بدن کو نہیں لیتا ہے. خدا پاک برتن پسند کرتا ہے. جو پاک برتن بنے گا وہی خدا کی نظر میں برکت کا باعث ہوگا, اور اسی سے خداوند اپنی خوشخبری, اپنی بڑھتی اور اپنے کلام کو وہ اس سے اس کی خدمت کو لے گا. جو پاک رہے گا اور پاک برتن بنے گا. ناپاک برتنوں کو خدا کبھی پسند نہیں کرتا ہے. بائبل مقدس کا صفحہ اس کی تصدیق کرتا ہے. نہیں تو سنیے گا پالوس رسول نے کیا کہا ہے 21ویں آیت کے اندر, دوسرے باب کی 21ویں آیت کی روشنی میں میری یہ ساری بات کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے آپ کے سامنے بولا ہے. مقدس پالوس 21ویں آیت میں کیا کہتے ہیں 21 ورس کے اندر, پس جو کوئی ان سے الگ ہو کر, جو کوئی ان مٹی کے اور لکڑی کے ان شریر برتنوں سے, ان گناہ کرنے والے برتنوں سے, جھوٹ اور فریب کو گھڑنے اور غلط بیانی کرنے والے برتنوں سے جو کوئی الگ ہو کر اپنے تئیں پاک کرے گا وہ عزت کا برتن اور مقدس بنے. اور آگے کیا لکھے, اور مالک کے کام کے لائق, مالک کے کام کے لائق اور ہر نیک کام کے لیے تیار ہو. اب مجھے بتا دیجئے گا کہ کسی اس حوالے میں ایسے لکڑی اور مٹی کے برتنوں کا ذکر ملتا ہے کہ خدا ان سے اپنا کام لے گا.
خدا ان کی عزت کرے گا. ہم عزت چاہتے ہیں، پہلے عزت کے لائق اپنے آپ کو بنائیں کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں عزت کی جائے. ہم سونے اور چاندی کے برتن جیسے ہیں، ہم نے خدا کو اپنے اندر بسایا ہے. پہلے اس کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں. اس لیے خدا کا کلام ان آیات کی روشنی بڑی آگاہی دیتا ہے. یہ آیات بتا رہی ہیں، یہ آیات سکھا رہی ہیں، یہ مجھ سے اور آپ سے کہہ رہی ہیں کہ اس سے پہلے کہ اٹھ کر اپنے گھروں کو جائیں، ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنی اپنی گریبان میں جھانکیں. ہم کون سے برتن ہیں؟ ہم سونے اور چاندی کے برتن یا ہم مٹی اور ہم لکڑی کے برتن؟ ہم کون سے برتن ہیں؟ دونوں کا فرق آپ کے سامنے ہے. دونوں کے بارے میں بتا دیا گیا، یہ برتن کیسے ہیں اور یہ برتن کیسے ہیں. یہ کس طرح عزت والے ہیں اور یہ کیسے رسوائی اور ذلت والے ہیں. یہ دونوں ہی بڑے کلیئر طریقے سے خدا کے کلام نے مجھے اور آپ کو بتا دیا. اس لیے میں نے آپ سے کہا، ان آیات کے اندر سے انگڑائی لیتی ہوئی سچائی بول یہ رہی ہے اور بات یہ کر رہی ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم کون سے برتن ہیں. ہم کون سے برتن ہیں؟ وقت اور فیصلہ دونوں ہی ہمارے ہاتھ میں. خدا کبھی زبردستی نہیں کرتا. وقت اور فیصلہ دونوں خدا نے آپ کے سپرد کر رکھا ہے. ہم گاتے ہیں، فیصلہ کرنا تم کس کی پرستش کرو گے. فیصلہ ہم کو کرنا ہے، ہم کو کیسے برتن بننا ہے. عزت کے برتن، خداوند کے کام آنے والے برتن، یا رسوائی اور ذلت کے برتن. خدا اس کلام کی وسیلے سے مجھے اور آپ سب کو کثرت کی برکت